بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ جس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا اس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر عرض کیا کہ بھائی آپ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے بتائیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر کس نے دیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر میرا گمان درست ہے تو پھر اللہ تعالی حقیقی بدلہ لینے والا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر کا امتحان تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غمگسار بھائی کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ میری زباں صرف تیری مدح خواں رہے، کوئی بیاں رہے نہ رہے یہ بیاں رہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے خلافت کے لیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رجوع کیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیے گئے معاہدہ کی پابندی کو ضروری سمجھتے ہوئے لوگوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے دوران ان کی بیعت خلافت پر قائم رہے اور ہر ممکن تعاون کرتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی معاہدہ کی شرائط کی پابندی کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تمام عزیز و اقارب کو شام کے علاقے دمشق میں لے گئے اور وہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مختار سلطنت بنا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دمشق کے محل میں رکھا اور ہر طرح سے خاطر و مدارات کی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی دربار خلافت میں تشریف لے جاتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خصوصی نشست لگواتے، اور اگر کہیں جانا ہوتا تو پہلے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوتے، بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوتے تھے۔ الغرض حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے وصال تک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلقات بے حد خوشگوار رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے یزید کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی اولاد اور بھائی بہنوں اور رفقا اور تمام بنی ہاشم کے حق میں کہ اپنی حکومت میں کوئی جدید امر کرنے سے پہلے حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کرنا۔ تیرا کوئی حکم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے بلند نہ ہو، اور تیری کوئی ضرورت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ضرورت سے مقدم نہ ہو۔ اس وقت تک ہرگز کھانا نہ کھانا جب تک تو ان کو نہ کھلا لے، اور نہ پانی پینا جب تک کہ وہ نہ پی لیں، اور کوئی خرچ حتیٰ کہ لشکر کا اور اپنے گھر کا خرچ نہ کرنا جب تک ان پر خرچ نہ کر لو، اور ہرگز اس وقت تک کچھ نہ پہننا جب تک کہ ان کو نہ پہنا لو۔ خلافت حقیقتاً ان کا حق ہے، اور اگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ خلافت طلب کریں یا خود خلافت کا اعلان کریں تو تم ان کی اطاعت کرنا۔ میرے پیارے ویورز، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔